نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعل لنا حجة یا رب العالمین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج پارا تو لکیلی ہمارا 27 جو تھا وہ کل سٹارٹ ہو چکا تھا، اور اس میں جو سورہ زاریات تھی تو اس کے مطلب ایک جو سیکنڈ لاسٹ رکوع تھا وہ ہاف آ رہا تھا، ہاف 26 میں ہاف 27 میں، تو اس وجہ سے کل اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو آج کا لیکچر کا سٹارٹ کریں گے وہ سورہ طور سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ طور میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم 2 رکوع پڑھیں گے اور 49 آیات اس میں شامل ہیں، جن کو آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو کل جو ہم نے دیکھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت سارے احکامات نظر آئے تھے۔ میجورٹی جو لاسٹ والی ہماری جتنی بھی سورز ہیں، لاسٹ والے پارے اگر کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں جو سبجیکٹ نظر آتا ہے نا وہ ہمیں آخرت نظر آتا ہے، آخرت، پھر جنت جہنم، ٹھیک ہے، یہ کمپیریزن نظر آتا ہے، پھر اس کے ساتھ بہت سخت وعیدیں نظر آتی ہیں، پھر ہمیں جتنی بھی ہم نے الحمدللہ اس سے پہلے کی مشرکین مکہ سے مخاطبت ہے نا، تو ان سے پہلے جتنی بھی قومیں گزر چکی تھی تو اس میں سے جو کچھ یہ کہہ لیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چاہا، ان کا جو یہ سمجھ لیں کہ ان کا یہاں پہ ہمیں ان کی انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب دیکھا جائے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دی ہے کہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں کچھ جو قومیں تھی، سلیکٹڈ قومیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا، جو ان کی روش تھی، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا، الحمدللہ وہ سارا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہماری باقی کی جو صورتیں ہیں ان میں بھی ہم دیکھیں گے تقریباً ہمیں اسی سے ملتا جلتا کانٹینٹ جو ہے وہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ بار بار ہمیں جو ہے وہ قیامت کا ذکر نظر آئے گا، بار بار ہم جو ہیں وہ اگین اینڈ اگین، اور یہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کا ذکر ہم دیکھیں گے بار بار۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کبھی بھی آپ کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ تو بات ابھی میں نے کل کے لیکچر میں دیکھی تھی، اس سے پہلے دیکھی تھی، اب یہ پھر آ گئی ہے، تو یہ ہمارے لیے انٹرسٹ کا کوئی باعث نہیں ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے جو ہے وہ یا ہم اس کے لیے لینینٹ ہو جائیں، ہم اس کو بہت کیئر فری ہو کے جو ہے تو وہ اس کو دیکھ رہے ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں، ہر آیت میں، ہر ایک جو بھی ہمیں قرآن کریم کے اندر نظر آتا ہے نا، جو کچھ بھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت یہ سمجھ لیں کہ بہت سی آیات جو ہیں وہ ان میں ہمیں حکمت نظر آتی ہے، بہت سی آیات ہیں جن میں احکامات نظر آتے ہیں، تو ہم نے کسی کو بھی لائٹ نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ سورہ طور کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ طور میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے اگر اس کی پہلی 3 آیات کو اگر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اب اللہ تعالیٰ کی ہمیں یہ بھی ایک اسلوب نظر آیا نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کے اوپر بہت زور دے کے اگر بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، قسم کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی جو پہلی 3 آیات ہیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قسموں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، اور وہ قسمیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ 3 قسمیں کھائی ہیں۔ اب سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں ہم دیکھیں
دیکھیں گے کہ قسم ہے طور کی. اب طور سے جب طور کا نام لیا تو طور سے ہمیں یہ چیز ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ظاہر طور کے ساتھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ریلیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو طور کی اگر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو اٹ مینز آگے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ ہوگا یا کچھ ان سے ریلیٹڈ بات ہوگی. اگر آیت نمبر 2 میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کتاب کی بات ہو رہی ہے اور لکھی ہوئی کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ میں آیت نمبر 3 میں بتا دیا کہ وہ کشادہ ورق کے اوپر جو تھا وہ کتاب لکھی ہوئی تھی. تو اس چیز سے ہمیں ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تورات عطا کی تھی وہ ریٹن فارم میں تھی، اور وہ بڑی بڑی تختیوں کی صورت میں بڑے بڑے کشادہ ورق تھے جن کے اوپر وہ تورات جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں پہ یہ قسم کھا کے کہی ہے، ایک تو طور کی قسم، ایک تو کتاب کی قسم، اور پھر اس کے کشادہ ورق کی بھی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ آیت نمبر 4 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اگر عربک میں دیکھیں گے تو بیت المعمور جو ہے وہ اس کی قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلے بیت المعمور جو ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. بہت سے مفسرین جو ہیں وہ ان کا یہ رائے ہے کہ مفسرین یہ جو بیت المعمور ہے یہ اس سے مراد خانہ کعبہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے مراد ہم وہ والا جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ جو بالکل خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے، وہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ فرشتوں کا طواف جو ہے وہ جاری رہتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ بیت المعمور کہا جا سکتا ہے. اسی طرح سے دیکھا جائے تو کچھ احادیث سے جو ہے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، مفسرین نے اس کو یہ رائے اخذ کی ہے کہ بیت المعمور سے مراد جو ہے وہ دنیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی اگلی آیت کو ہم دیکھیں آیت نمبر 5 کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قسم ہے اونچی چھت کی. تو اونچی چھت جو ہے وہ دنیا کے اوپر ہی موجود ہے. تو یہاں پہ ہم اس سے یہ بھی لے سکتے ہیں کہ بیت المعمور دنیا کو بھی کہا گیا، کیونکہ دنیا کے اندر اب دیکھیں بیت المعمور میں ہر وقت چہل پہل رہتی ہے، وہاں پہ رکتا نہیں ہے وقت. تو دنیا پہ دیکھیں یہاں پہ بھی وقت نہیں رکتا، یہاں پہ بھی چہل پہل ہے، یہاں پہ بھی ہر چیز جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. تو ہم اس کو یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جتنی آرا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ قسم ہے اونچی چھت کی، یعنی یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے آسمان کی. آیت نمبر 6 میں دیکھیں گے تو قسم کھائی جا رہی ہے ابلتے ہوئے سمندر کی. اب یہاں پہ ہم ایک چیز ذہن میں آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنا جو ہے وہ کس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ اس بات کو کرنے سے پہلے جو ہے وہ مختلف اشیاء کی قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں. تو یہ اس کا کنکلوژن کیا ہوگا؟ اتنی ساری قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ تو ہم نے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں اگر آپ آیت نمبر 7 میں دیکھیں گے تو آپ کو کنکلوژن نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی ساری قسمیں کھائی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، یعنی کہ قیامت جو ہے یہ واقع ہو کے رہے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی اس دن آسمان جو ہے وہ لرز اٹھے گا، پہاڑ چلنا شروع، وہ اڑنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح سے اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں کیا کہا کہ اس دن کے لیے اس دن جھٹلانے والے جو ہیں، آج کے دن جو دنیا کے اندر جو اس دن کو جھٹلا رہے ہیں نا، تو اس دن ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی. آیت نمبر 12 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ وہ لوگ جو کہ آج جو دنیا کو بہت، دنیا کی جو لائف ہے اس میں بہت بزی ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں، یا وہ اس کو کھیل کود میں جو ہے وہ اس کو گزار رہے ہیں. تو یہاں اگر آیت نمبر 13 میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا بتایا کہ ان کو دھکے دے دے کر جہنم میں جو ہے وہ اس جہنم میں پھینکا جائے گا. آیت نمبر 16 سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ان سارے یہ جتنے بھی جو ہے یہ دنیا کی اب بات ہوئی، جھٹلانے والوں کی بات ہوئی، تو یہاں پہ ان سب لوگوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے جو ہے وہ بدترین عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظر آتا ہے نا کہ عذاب کی بات کی، آخرت کی بات کی، جہنم کی بات کی، پھر اس میں لوگوں کو کس طرح سے پھینکا جائے گا اس کی بات کی. اب آیت نمبر 17 سے آنورڈز آپ دیکھیں گے، مطلب رکوع کے آخر تک، یہ جو سورہ طور کا پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 1 سے 28 تک آیات اس میں شامل ہیں، اور 17 سے 28 تک آپ آیات دیکھیں گے. اس میں ہمیں نا اب جو پہلے والی آیات ہیں ان کا کنٹراسٹ نظر آئے گا.
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب آیت نمبر 17 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ باغات کی بات کی جا رہی ہے، نعمتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو باغات مینس یعنی کہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جنت کا جو ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو جنت کا ذکر ہے نا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نا آیت وائز سارا پڑھ کے سناؤں گی، لیکن اس کو نا آپ نے اپنی یہ سمجھ لیں کہ اپنے دماغ میں نا اس کی ایک آپ نے ایک پکچر بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے ٹرانسلیشن چل رہی ہوگی آپ نے پکچر بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس پکچر بنانے سے پہلے ایک میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک جو ان ساری چیزوں کی حقیقت ہے نا وہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، یہ جو دنیا ہے جس کو ہم جنت سمجھتے ہیں، اس کی آسائشوں کے لیے ہم اتنی مشقت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی لائف کو آسان بنانے کے لیے اتنا ہم لوگ مشکلات برداشت کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں یہاں پہ روزی کے مسائل ہیں، ہمیں معاش کے اتنے زیادہ مسائل، ہمیں اور کافی اتنے زیادہ آج کے اگر دور کی بات کریں تو بہت زیادہ مطلب بالکل میزریبل لائف ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بھی ہم اس میں جی رہے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لائف عارضی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اب آپ نے تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ اس کا کمپیریزن کرنا ہے کہ ایک وہ لائف ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ابدی لائف ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، اور پھر ہمیں جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر جب بھی جہنم جنت کا ذکر نظر آتا ہے تو ہمیں وہاں کی آسائشوں کا، اگر جنت کی بات کی جائے تو وہاں کی آسائشوں کی بات کی جاتی ہے، وہاں پہ جو جو سلوک کیا جائے گا وہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ ہم ابھی یہ جو آن ورڈز آیات جائیں گی ہم ان میں بھی دیکھیں گے۔ تو صرف آپ نے ایک یہ سمجھ لیں کہ پکچر کے جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ہم ایک رخ دیکھتے ہیں، تو آج ذرا آپ نے پکچر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ہے کہ پکچر تو ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ہم اس پکچر کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم اگین اسی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا، اور وہ دنیا کہ جہاں پہ ہم نے مستقل رہنا ہے ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ہم نے آج کمپیریزن کرنا ہے کہ اس دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اور اس دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اب وہ دنیا کیسی ہے یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا، چاہے اچھی ہے، چاہے بری ہے، چاہے آسان ہے، چاہے مشکل والی ہے، مصیبتوں والی ہے، خوشیوں والی ہے، راحتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب وہ جو دنیا وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ باتیں، کچھ راحتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہیں، ان کو ذرا غور سے سنیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں کیا کہا کہ متقی لوگ باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اور وہ مزے کر رہے ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہوئی ہوں گی۔ اب یہاں پہ آپ کو کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اعمال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کو گناہ ملے گا۔ آپ نے اگر کسی کے بارے میں بات کی، جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ غیبت کے بارے میں یا برے گمان کے بارے میں، وہاں پہ آپ کے ساتھ نا یہ والا آپ کے دل میں خوف نہیں ہوگا کہ اگر میں نے کسی کے بارے میں بات کر لی تو وہ میرا جو درجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے، نہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 20 میں اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ تخت لگے ہوئے ہوں گے، اس کے اوپر صفیں بنی ہوئی ہوں گی، اور یہاں پہ یہ بھی ملتا ہے اسپیشلی مرد حضرات اس چیز کو بہت خوشی کے ساتھ جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ بھائی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ان کے ساتھ جو ہے یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکنڈ بھی کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ بیاہ دی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان کی شادیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کر دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ مطلب جن کی اولاد اگر والدین کسی اونچے درجے پہ ہیں جنت میں، اگر ان کی اولاد جو ہے وہ کسی نچلے درجے پہ ہے تو وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے برابر کر دیں گے۔ ان کیس اگر اولاد کسی اونچی جگہ پہ ہے، ماں باپ جو ہیں وہ کچھ اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے اگر کسی نچلے درجے میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو جو ہے وہ ان سب کو یہاں پہ اکٹھا کر دیں گے۔ اب آگے دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی مشقت نہیں ہے، آپ پھل کھانا چاہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ گوشت کھانا چاہیں گے آپ کو ملیں گے۔ آج دنیا میں دیکھیں ہمیں ان پھلوں کے لیے یا ان گوشت کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، جبکہ وہاں پہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر یہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ جیسے پارٹیز ہوتی ہیں تو اس میں جام چل رہے ہوتے ہیں اور اتنی وہ کوئی غلیظ قسم کی جو ہے وہ حرکتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ مطلب ہم بہت ایڈمائر کرتے ہیں اس طرح کی پارٹیز کو جس میں شراب نوشی اور یہ ڈانس اور یہ ساری چیزیں، مطلب اس میں ہم انجوائمنٹ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں انسان کے یہی کمی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی جو ہے وہ اس کا بھی ایک سما یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہاں پہ بھی اسی طرح کی محفلیں ہوں گی، جام ہوں گے، انجوائمنٹس ہوں گی، سارا کچھ ہوگی، لیکن اس محفل میں اور اس محفل میں نا زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، کوئی گناہ والا کام نہیں ہوگا، لیکن جبکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں کتنے ہی گناہ کبیرہ جو ہے وہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ انسان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ وہاں پہ ایڈیشنل اب آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ نوجوان لڑکے ہوں گے، اور وہ لڑکے بھی ایسے ہوں گے جیسے موتیوں کے اندر غلاف کے اندر جو ہے وہ موتی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب آپ خود امیجن کریں کہ ایک تو اتنے سارے انعامات لوازمات، پھر اس کے بعد ایڈیشنل یہ دے دیا کہ بھئی آپ کے لیے جو ہے وہ نوکر چاکر بھی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہل جنت جو ہے وہ آپس میں ان کا جو ایک نظر آتا ہے، جیسے فیملی لائف میں ساری روٹین چل رہی ہوتی ہے، سیم اسی طرح سے جنتیوں کی بھی ایک جو ہے وہ روٹین نظر آتی ہے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے، تحت لگے ہوں گے، اس پہ بیٹھے ہوں گے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو بہت دل سے وہ اس کو وہ ایکسپٹ کریں گے، اس کو مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے اوپر احسان کیا تھا، ہمیں بچا لیا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنی اس لائف کی، دنیا کی جو لائف ہے اس کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہ آسائشیں نہیں حاصل کر سکتے جو کہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن صرف تھوڑی سی ایفرٹ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا ہم نے مطیع بنانا ہے، تو اس سے کئی بڑھ کر آسائشیں جو ہیں وہ ہمیں جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حقدار بنائیں گے۔ تو صرف یہاں پہ ایک یہ کمپیریزن جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کا ریوارڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ آخرت کی زندگی کو اگر آپ پر آسائش بنائیں گے تو وہاں کا بھی ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ آپ کو کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ یہاں پہ ہمارا جو رکوع ہے، پہلا رکوع وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، رکوع نمبر 2 کی طرف بڑھیں گے۔ لاسٹ رکوع ہے سورہ کا، آیت نمبر 29 سے 49 تک اس میں آیات شامل ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آیت نمبر 29 سے لے کر 35 تک، ٹھیک ہے، ہمیں بہت ہی یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا ایک جلالی قسم کا جو ایک انداز نظر آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے جو اعتراضات تھے، جو ان کے وہ کامنٹس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر ہیں، کوئی مجنون ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سختی کے ساتھ اس بات کا جواب دیا کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کاہن ہے، کوئی مجنون ہے، کوئی شاعر ہیں، تم لوگ ان کے اوپر بہتان لگا رہے ہو کہ مطلب اتنا تو تم لوگ غور کرو، عقل کے اندھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقلیں دی ہیں، اتنا تو غور کرو کہ اتنی اعلیٰ شخصیت، اتنی اعلیٰ کردار کا مالک انسان، اتنے اعلیٰ اخلاق والا انسان تم لوگوں کے اندر موجود رہا ہے، اس نے اپنی لائف گزاری ہے، اور تم کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ایک کاہن یا پھر اس کو مجنون یا پھر اس کو شاعر کہہ سکتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بہت سختی والا جو ایک نظر آتا ہے نا، ایک ڈانٹ والا ایلیمنٹ، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم آیت نمبر 36 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چیلنج کیا ہے کہ بھائی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ قرآن اگر انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر تم لوگ بھی کوشش کر لو، کوشش کر کے دیکھ لو کہ اگر انسان نے بنایا ہے تو پھر ظاہر ہے تم بھی انسان ہو، تم بھی کوشش کرو اس کے جیسا ایک کلام بنا کے دکھا دو۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں آگے آیت نمبر 36 سے پورا 45 میں اگر یہ سارا آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ ہاں جی یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کا ہے، ٹھیک ہے،
یہ بتا دو کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے، یہ جو زمین کے اندر جو خزانے ہیں یہ کس نے جو ہے وہ بنائے ہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر تم خود دیکھو کہ تمہاری جو اپنی ذات ہے تمہیں کس نے بنایا ہے، ظاہر ہے تمہارا بھی تو کوئی خالق ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تو تم لوگ ہٹ دھرمی سے جو ہے وہ باز نہیں آؤ گے تو پھر عنقریب جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب گھیر لے گا۔ یہاں پہ آیت نمبر 48 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک نظر کرم ہے وہ ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو مخالفین ہیں یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کے اوپر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ان کو برداشت کریں اور ان کے برے انجام کا آپ انتظار کریں۔ اور پھر یہاں پہ اگر دیکھیں تو آیت نمبر جو 49 ہے لاسٹ میں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ اگر آپ کو دل کا سکون چاہیے تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، وہ رات میں بھی اور دن میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، رکوع کمپلیٹ ہوا، ساتھ میں ہماری جو سورہ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اگلی جو ہماری سورہ ہے وہ سورہ نجم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے 3 رکوع ہیں اس کے اندر اور 62 آیات ہے۔ سب سے پہلے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو سورہ ہے نا اس کا بھی انداز وہی ہے جیسے ہم نے پچھلی سورہ دیکھی کہ قسموں کے ساتھ سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی قسمیں کھا کے اپنی بات کے اوپر ایمفسائز کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر آیت نمبر 1 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ستارہ ڈوبتا ہوا، فنا ہوتا ہوا جو ستارہ ہے، جو یہ سمجھ لیں کہ وہ مر رہا ہے، وہ ستارہ، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں جو ہے وہ ستارے کی قسم کھائی تھی، تو ستارے کی قسم کیوں کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلی آیات میں دیکھیں گے، آپ کو اسی بات کا جو ہے وہ جواب بھی نظر آ جائے گا۔ لیکن ابھی جو ہے وہ ہم آیت نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھا کے آپ اپنی بات کیا رکھی ہے کہ یہ جو تمہارا ساتھی ہے، یہ جو تمہارے اندر ایک انسان موجود ہے، یہ ہرگز بھی بہکا ہوا نہیں ہے، یہ ہرگز بھی بھٹکا ہوا نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم جو ہے وہ کھا کے یہ بات اس کے اوپر زور دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کی بھی بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اپنے نفس کی یا اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتے ہیں، بلکہ وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو وحی ہوتی ہے یا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں ارشادات نظر آتے ہیں یا جو احادیث ملتی ہیں، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ یہ مطلب جس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، احادیث جو ہیں وہ ان کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی وہ بیان کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو اگلی جو آیات ہے اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو بات کا رخ ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف موڑ دیا۔ یہاں پہ تھوڑا سا مبہم سی آیت نمبر 6 میں دیکھیں گے تو بات کی جا رہی کہ وہ جو بڑا زور آور ہے اور اس نے انہیں سکھایا ہے جو کہ بہت قوت والا ہے، ٹھیک ہے، بہت زور آور ہے، اور پھر جب وہ سیدھا ہوا تو وہ پورے افق پر چھا گیا۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو اس کو اگر جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو ہدایت ہے، جو قرآن کریم ہے، وہ جو انسان تک پہنچا ہے، وہ جو ہم تک پہنچا ہے، وہ 2 زاویوں سے پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک
کس کے ذریعے پہنچا؟ تو یہاں پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو ہم لوگ بہت اچھے سے یہ بات جانتے ہیں کہ جبرائیل امین جو تھے سیدنا جبرائیل علیہ السلام, انہی کے ذریعے سے جو قرآن کریم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا. تو یہاں پہ جو اب جو بات کی جا رہی ہے وہ نبی کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ بہت زبردست ہے, بہت طاقت والا ہے. اور پھر ان کی جو فزیکل اپیرنس ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کوئی عام انسان نہیں ہے, کوئی عام فرشتہ نہیں ہے کہ جو اس کو لے کے آیا ہے. وہ ایسا ہے کہ جب وہ سیدھا ہوا تو وہ پورے افق پہ چھایا ہوا تھا. یہاں سے ہم جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں, ہم ان کی جو فزیکل اپیرنس ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایز اے فرشتہ, ٹھیک ہے, ان کی فزیکل اپیرنس کیا ہوگی کہ وہ پورے زمین اور آسمان کے اوپر وہ چھائے ہوئے ہیں. اور پھر بہت سی احادیث میں احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ ہم نے پڑھا کہ ان کے 600 پر ہیں, احادیث میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کے کہیں پہ 700 پر بھی جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. تو اس چیز سے ہم ان کی جو ایک ظاہری جو اپیرنس ہے ہم اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس پرسنالٹی کے حامل وہ ہوں گے. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب وہ قریب ہوا اور جھک پڑا تو وہ اس 2 کمانوں کے برابر جو تھا وہ فاصلہ رہ گیا تھا. اب یہ کس کی بات کی جا رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی, اب پہلی وحی ہم دیکھتے ہیں وہ نبوت کے حوالے سے تھی, اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں سورہ علق کی آیات تھیں, اس میں مطلب اتنا کچھ احکامات نہیں تھے. لیکن جو دوسری وحی جو نازل کی گئی تھی جس کو ہم وحی رسالت بھی جو ہے وہ کہتے ہیں, تو یہ جو وحی جو نازل ہوئی تھی اس کا یہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی جو ایکچوئل جو ان کی اپیرنس ہے اس میں دیکھا تھا, تو جب انہوں نے دیکھا تھا وہ زمین اور آسمان کے اوپر چھائے ہوئے تھے, اور ان کے بیچ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ آیت نمبر 10 میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بندے کی طرف جو وحی کی تو پھر اس نے جو کچھ دیکھا اس کے دل اور دماغ نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا, اس کو جھٹلایا نہیں. اچھا, اس بات کو ہم یہ جو آیت نمبر 11 میں بات کی جا رہی ہے کہ اس کے دل اور دماغ نے بھی اس کو نہیں جھٹلایا, تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اگر ایز اے نارمل ہیومن بینگ اگر بات کی جائے, مطلب جیسے میں ہوں, جیسے آپ ہیں, جیسے کوئی بھی کامن کوئی بھی ہیومن بینگ ہے, ٹھیک ہے, اب ہمارے سامنے اگر کوئی بھی ایک یہ سمجھ لیں کہ کوئی ان یوزل سی چیز آ جائے گی نا, تو ہمارے اوسان خطا ہو جائیں گے, ہمارے وہ کہتے ہیں نا ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی, دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی, منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا, ہمیں نظر نہیں, مطلب اگر آنکھیں ہم دیکھ تو رہے ہوں گے لیکن ہمیں ہمارا دماغ جو ہے وہ سن ہو چکا ہوگا, ہمیں فیل نہیں ہوگا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں یا کچھ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام انسان کی کیفیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا ہے کہ جو انہوں نے دیکھا. اب جو انہوں نے دیکھا کس کو دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. تو اسی کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایمفیسائز کیا کہ جو انہوں نے دیکھا ان کے دل اور ان کے دماغ نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا. یہ دل اور دماغ بھی اس وقت وہ جو تھے وہ بھی جاگے ہوئے تھے, ان کو بھی یہ فیل ہوا کہ ہم نے کیا دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو جب دل و دماغ نے دیکھا, جو آنکھوں نے دیکھا, دل و دماغ نے بھی اس کو جھٹلایا نہیں, دل و دماغ نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا. اب یہاں پہ اب دیکھیں ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی, کس کے ذریعے بھیجی اور کس کے اوپر بھیجی. اور پھر آیت نمبر 12 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے سمجھا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ اتنی ایک سپیریئر چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے, اتنے ایک سپیریئر فرشتے کے ذریعے سے بھیجی ہے, پھر بھی تم اس کے اوپر جھگڑا کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, تو وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن تم جو ہے مطلب مشرکین مکہ سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ تم لوگ اس کو جھٹلا رہے ہو کہ نہیں انہوں نے کوئی خواب دیکھا یا انہوں نے کچھ بھی کسی بھی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہو لیکن اس کو سچ نہیں سمجھ رہے ہو. تو یہاں پہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو جو ہے وہ انڈوز کی آیت نمبر 13 میں کہ پہلی
دفعہ جو دیکھا تھا وہ تم لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، لیکن پھر دوبارہ جو ہے وہ دوسری دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دوسری دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی ایکچوئل حالت میں دیکھا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دوسری دفعہ کہاں پہ دیکھا، تو آیت نمبر 14 میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ اب یہاں پہ ہم سدرۃ المنتہا کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا جگہ ہے، کون سا مقام ہے۔ تو یہاں یہ جو سدرۃ المنتہا ہے یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا تھا، اور یہ 7ویں آسمان کے اوپر ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے سدرۃ المنتہا، کہ جہاں پہ کسی بھی مخلوق کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مقام ہے اس کی جو پہچان ہے نا وہ ایک بیری کا درخت ہے، ٹھیک ہے، جس کو سدرۃ المنتہا کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، اب اسی کے پاس جو ہے وہ جنت المأوا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 15 میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں اس کا بھی ذکر نظر آتا ہے کہ اندہا جنت المأوا، کہ جنت المأوا بھی جو ہے وہ اس کے پاس ہی ہے۔ اب یہ جنت المأوا کون سی ہے؟ ہم نے تو جنت جو ہے وہ جنت سنا، پھر زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جنت الفردوس کا نام آ جاتا ہے کہ وہ ایک جنت ہوگی۔ اب یہ جنت المأوا کون سی جنت ہے؟ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو جنت ہے یہ کوئی یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی جنت ہے، کہ جس میں بہت ہی یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی اعلیٰ درجات والے جو لوگ ہوں گے نا وہ لوگ وہاں اس جنت میں جو ہیں وہ جائیں گے۔ ایسے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی تو اسی دنیا کے اوپر جو ہے وہ جنت اور جہنم کو لایا جائے گا، اور یہیں پہ جو ہے وہ سارے معاملات نپٹائے جائیں گے۔ لیکن یہ جو جنت المأوا ہے یہ 7ویں آسمان کے اوپر یہ جنت ہے، اور یہاں پہ بہت ہی اعلیٰ درجات کے، بہت ہی اونچے درجات والے جو لوگ ہوں گے، انتہا درجے کے جو خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ لوگ وہاں پہ جائیں گے۔ تو ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے کر دیں کہ ہم لوگ جنت المأوا کے جو ہے وہ حقدار ٹھہر پائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا، اگر آیت نمبر 16 میں دیکھیں تو اب یہ جو بیری کے درخت کی بات ہوئی ہے، جنت المأوا کی بات ہوئی ہے، سدرۃ المنتہا کی بات ہوئی ہے، تو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تھے سدرۃ المنتہا کے اوپر، تو وہاں پہ انہوں نے بہت سارے جو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات الہی ہیں ان کو دیکھا تھا، وہاں پہ بہت ساری تجلیات کو جو ہے وہ دیکھا تھا۔ اور پھر یہاں پہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک عام انسان کا بتایا اور پھر ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو ہم اگر ایسے کوئی لائٹ سی، اگر کوئی بہت پیارا سا ویو دیکھ لینا ہے اس دنیا کے اوپر، تو ہمارا نا دل جو ہوتا ہے وہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور مطلب تھوڑا سا ہمارے اندر نا ایسی فیلنگ آتی ہے کہ بھائی پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت ہے، اور یہ اس طرح کے کچھ ہمارے اندر احساسات اور یہ چیزیں پیدا ہونا، مطلب اس کے اٹریکشن ایک پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کو معراج کروایا گیا تھا، جب وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی وہاں پہ جو تجلیات تھیں جب ان کو دیکھا، تو ان کی جو آنکھ ہے وہ ان کی جو آنکھوں کے اندر ایک تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کا حوصلہ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر ایک سورج کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سورج، ہمارے اندر اس سورج کو دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہے کو جا کے ہم اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں ہم ان کو دیکھ سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے حوصلے کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا اتنا حوصلہ تھا کہ ان کی نگاہوں نے ان تجلیات کو دیکھا۔ اب یہاں پہ یہ کنفیوژن کلیئر کر لیجئے گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو کچھ بھی موجود تھا واللہ عالم وہاں پہ اب کیا کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا۔ اور یہاں پہ یہ بھی جو چیز ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نگاہوں کے اندر جو ایک ادب والا ایک ایلیمنٹ تھا نا، اس کا بھی انہوں نے پورا لحاظ رکھا۔ اب ایسے نہیں ہے کہ جیسے ایک انسان ہوتا ہے
بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے تو کبھی نظر اس پہ جاتی ہے، کبھی دوسرے پہ جاتی ہے، کبھی تیسرے پہ جاتی ہے، نہیں، مطلب نگاہیں بھی ان کی جو تھی وہ کنٹرول پہ تھی، اور صرف وہیں تک ہی جو ہے وہ انہوں نے دیکھا جہاں تک ان کو دکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی آیت نمبر 18 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، اب یہ اتنی ساری چیزیں بیان کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے زمین اور آسمان کا ذکر کیا، اور پھر یہ ساری، اور پھر یہ معراج کا جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا، سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لات، عزا اور یہ جو منات ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کی حقیقت جانتے ہو کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر تم نے ان کو مؤنث بنایا ہوا ہے، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کی جنس جو ہے وہ مؤنث ہی ہے؟ اور پھر تم نے ان کو جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو برابر ٹھہرا دیا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ مؤنث ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہیں کہ تم نے میرے لیے پسند کیا بھی تو بیٹیاں، حالانکہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو تم بیٹیوں کو ہرگز بھی نہیں پسند کرتے ہو، اپنے لیے تم بیٹے پسند کر لے اور کرتے ہو، اور میرے لیے تم نے کیا بھی تو کیا بیٹیاں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں کیا کہا کہ تم نے تو بہت ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ واہیات قسم کا یہ جو ایک کام کیا نا تم نے، یہ تم نے کیا ہے۔ آیت نمبر 23 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ خود سے جو ہے وہ آپ نے یہ لات، منات، عزا اور یہ جتنے بھی یہ جو بت آپ لوگوں نے بنائے ہوئے خود سے آپ نے بنائے ہیں، خود سے گھڑ کے اپنی خواہشات کے مطابق ساری چیزیں بنا کے، اور پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں کیا کہا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اگر ڈھونڈیں گے، اللہ تعالیٰ کی آرزو کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ملے گا، لیکن آپ کسی پیر مرید، کسی مرشد، کسی بت، کسی بھی چیز کو جو ہے وہ آپ اگر اس کی خواہش کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں کیا کہا کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سارا کا سارا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 26 سے لے کر 32 تک آیات اس میں شامل ہیں۔ اب یہاں آیت نمبر 26 میں دیکھیں، اب یہاں پہ جس طرح سے پیچھے لات منات کی بات کی گئی ہے تو یہاں پہ اب ان کو وہ فرشتے کنسیڈر کرتے تھے نا، اب یہ کانسیپٹ اپنا کلیئر کر لیں کہ وہ ان کو رب تو نہیں کہتے تھے، لیکن وہ ان کو نا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں، ظاہر فرشتے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بہت یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی معصوم مخلوق ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی اس معصوم جو ایک مخلوق ہے اس کے صدقے میں ہماری بخشش کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے آج اگر تعویل عام میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے وہ بڑے بڑے اولیاء کے ساتھ ٹھیک ہے ان کا ایک مقام ہے، لیکن یہ بات سوچنا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آخرت میں ہماری بخشش کروا دیں گے، کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا اگر یہ دنیاوی اگزامپل کے ساتھ سمجھے نا، تو جس طرح سے ایک انسان ہوتا ہے نا، لیٹ سپوز اگر کوئی ماں ہے، ماں اب کہیں جا رہی ہے نا تو اس کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پیچھے سے چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ماں جب جا رہی ہے ہمیں بھی ساتھ لے کے جائے، ٹھیک ہے؟ تو مجبوراً پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں کو بچوں کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کا کانسیپٹ ہے کہ جب یہ جو بزرگان دین ہیں یا یہ جو ہستیاں ہیں یا یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے کے جا رہا ہوگا تو پھر ہم لوگ بھی جو ہیں وہ پاؤں پکڑ کے ضد کرنا شروع کر دیں گے اور رونا پیٹنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی جس طرح سے ایک ماں جو ہے وہ مجبور ہو کے ساتھ لے جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ لے جائے گا معاذ اللہ، مطلب یہ اس طرح کی ایک تھنکنگ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کی تردید کی ہے کہ جس طرح سے تم یہ سمجھتے ہو کہ فرشتے جو ہیں وہ تم لوگوں کی سفارش کریں گے، تو یہ بالکل ایک یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جس کو یہ سمجھ لیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر 26 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کسی کی سفارش منظور کرے گا، اور اگر وہ اس کی مرضی ہوگی، اس کا اذن ہوگا تو کوئی اس کے سامنے سفارش کر پائے گا۔
ٹھیک ہے، سب سے پہلی تو یہ بات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی کہ وہ کسی کی سفارش ایکسپٹ بھی کرے گا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اب جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جنہوں نے فرشتوں کے مونس جو نام ہے، یا ان کو مونس جو ایک جو یہ سمجھ لیں کہ اس کو مونس کیٹیگری میں، فیمیل کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے، تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے یہ کیا ہے، کیا ان کے پاس کوئی علم تھا جس کی بدولت انہوں نے کیا ہے، یا صرف انہوں نے گمان کی بنیاد پہ کیا؟ کل الحمدللہ ہم نے گمان کو سمجھا تھا نا، کہ اگر آپ کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی، چاہے وہ نیگیٹو رائے ہے چاہے وہ پازیٹیو رائے ہے، آپ خود سے اپنے دل میں گھڑ کے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں، تو وہ تو پھر وہ تو نہیں ہوگا نا، کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اب یہ تو آپ کی اپنی خود کی تھنکنگ ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف گمان ہے جو کہ تم لوگوں نے اپنے دل میں جو ہے وہ ایک بسا لی ہے، کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 30 میں، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ روز قیامت اصل جو فیصلہ ہے وہ صرف اور صرف عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ اب جو برے لوگ ہوں گے، انہوں نے جو کام کیے ہوں گے، ان کو جو ہے وہ اسی کے مطابق سزا جزا جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ وہ لوگ جو کہ دنیا کی زندگی کو عزیز رکھتے ہیں، جو دنیا کے لیے ہی جیتے ہیں، پھر ایسے لوگ جو ہیں، وہ ایسے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعراض برتنے کو کہا گیا۔ اب اسی طرح سے اسی کے برعکس اگر آیت نمبر 32 میں دیکھیں، تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو کہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور انعامات کا بھی جو ہے وہ انتظام کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک ہی نیکی سے واقف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے انسان سے، کہ یہ جو نیکیاں کرتے ہو، ان نیکیوں میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ریاکاری ہے یہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہاں پہ جو ہمارا رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تھرڈ رکوع ہے، آیت نمبر 33 سے لے کر 62 تک آیات اس میں شامل ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے آیت نمبر اب یہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح سے آیت نمبر 33 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے پیٹھ موڑ لی ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 33، آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35، اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو ان تینوں آیات میں 33 سے لے کر 35 تک یہ جو تین آیات ہیں، اب اس میں نا ہمیں ایک پرسنالٹی ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، آپ پھر بات کو بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے بات کرتے ہوتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، تو وہ آگے سے مختلف ہیلے بہانے بناتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ بھائی ہمارے جو بزرگ ہیں، یا جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، یا یہ جو بت ہیں، یہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں اٹھا لیں گے، یا ہمیں سنبھال لیں گے، ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اسی طرح سے ان کا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہوتا تھا مشرکین مکہ کا، کہ بھائی دنیا کے اندر جو خوشحال ہے نا، آخرت میں بھی جو ہے وہ خوشحال ہی ہوگا۔ اب یہ جو ایک سٹیٹمنٹ تھی نا، اس کے پیش نظر وہاں ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دیا ہوا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ میں ایک سودا اس نے کیا، ٹھیک ہے، اس نے ایک انسان کے ساتھ جو ہے، اب یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، یہ اس کو بہت اللہ تعالیٰ نے عقل اور بہت سمجھدار انسان جو ہے وہ اس سے بنایا تھا، بہت عقل اس کو دی تھی، بہت سمجھدار انسان تھا، یہ سردار سمجھا جاتا تھا اہل مکہ کا۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب یہ ساری باتیں اس نے سنی، تو اس نے کیا کہا کہ میں نا اپنا مال دے کے تو کسی کو نا اپنی جگہ پہ ہائر کر دیتا ہوں، جو کہ میری جگہ پہ جو آخرت کا عذاب ہوگا نا، اس کو وہ جھیل لے گا، ٹھیک ہے۔ شروع میں تو اس کے اوپر یہ جب اس نے دعوت اس کو دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تھوڑا وہ انسپائر بھی ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ اس کا دل بھی چاہا کہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن کیا ہوا کہ اس کے جو ارد گرد کے جو لوگ تھے، جو دوست احباب تھے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ سمجھایا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کے جو ایک دین ہے، آباء و اجداد کے جو دین ہے، اس کو چھوڑ کے تم اس نئے دین کی طرف جا رہے ہو۔
تو وہ بہت ممکن تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا، مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ دروازے کے اوپر کھڑا پہنچ کے وہ واپس آ گیا۔ تو یہ ولید بن مغیرہ کی یہ والی اگزامپل تھی کہ بالکل داخل ہوتے ہوتے یہ رہ گیا۔ اب پھر اس نے کیا کہا کہ بھائی یہ جو عذاب کی بات کی جا رہی ہے تو میں کیا کروں گا، اپنا یہ مال دے کے تو میں کسی کے ساتھ سودا کر لیتا ہوں، اور وہ مجھے جو ہے وہ روز قیامت اس عذاب سے وہ مجھے بچا لے گا۔ اب اس آفر، یہ والی جو آفر تھی، انہوں نے کسی ایک شخص کو کی، اور اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، میں جو ہے وہ تم مجھے دنیا کا مال دو تو آخرت میں تمہاری وجہ کا تمہاری جو ذمہ عذاب ہوگا وہ میں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ سودا طے پا گیا، معاہدہ ہو گیا۔ اب کچھ رقم یا کچھ جو بھی انہوں نے وہاں پہ وہ جو سودا کیا تھا کچھ اس نے ادا کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ جب اس نے کافی سارا مال چلا گیا تو اس کو غلطی کا احساس ہوا کہ یہ میں نے تو کیا کر دیا، اپنا اتنا زیادہ مال دے دیا۔ پھر اس کو تھوڑا سا یہ احساس ہوا، اور یہ اس چیز سے وہ پھر گیا، جب اس بندے نے اپنا جو باقی رہتا جو مال تھا وہ اس کا مطالبہ کیا تو یہ ولید بن مغیرہ اس بات سے پھر گیا۔ تو یہ جو ایک بات ہے، تو یہاں پہ یہ جو اگلی آیات ہے یہاں پہ جس طرح سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے قیامت کا انکار کیا اور پھر تھوڑا سا مال دیا اور پھر دینے سے منحرف ہو گیا، پھر اس کو اس مال سے رک گیا، اور پھر کیا اس نے یہ جو آخرت کی ذمہ داری لینے والا یہ جو شخص تھا، کیا اس کے پاس غیب کا علم تھا جس کی بنا پر اس نے یہ ذمہ داری لی تھی؟ اور پھر انہیں اور سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہ صرف قرآن میں کہی تھی، بلکہ اگر صحف موسیٰ کی بات کریں، موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی، یا پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تورات میں بھی یہ چیز موجود ہے، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو اس شخص نے یہ جو سودا کیا ہے یہ کس بیس کے اوپر کیا ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں وہ یہ والی ساری باتیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں کہ آیت نمبر جو 36 سٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کا جو صحیفے اور جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں ان کی بات نظر آتی ہے، اور پھر آیت نمبر 38 میں وہی بات کہ جس طرح سے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں اٹھائے گی جان، کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اب اسی ساری چیز کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں یہ سمجھ لیں کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا مہر لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھائی دنیا میں جس انسان نے جو کچھ کمایا ہوگا، جو جتنی کوشش کی ہوگی، تو آخرت میں وہ اسی کا جو ہے وہ بدلہ وہ پائے گا، اس کو پورا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں یہ بات نظر آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ بالآخر تمہیں جو ہے وہ اپنے رب کی ہی طرف پہنچنا ہے، آیت نمبر 42 میں۔ تو 42 میں جب رب کی بات کی گئی ہے تو 43 میں اس رب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ رب کون ہے، کہ وہ ہنساتا ہے، وہ رلاتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے وہی مارے گا، اس نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، اور پھر وہ اس پیدا ہونے کا جو پروسیجر ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 47 میں بتایا کہ دوبارہ بھی جو تمہیں اٹھایا جائے گا وہ بھی اسی کے ذمے ہے۔ یہاں پہ اگر آپ آیت نمبر 49 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی رب ہے شیرا کا بھی۔ اب یہ شیرا کیا ہے؟ رب الشیرا کا ورڈ استعمال کیا گیا نا، تو یہاں پہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ ریوائنڈ کریں اپنی میموری کو، جب ہم نے آیت نمبر 1 پڑھی تھی تو وہاں پہ ایک ستارے کی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ستارے کی قسم، ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے ستارے کا جو ہے یہ شیرا جو ہے یہ ستارہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ ستارہ ہے کہ ایک مخصوص ستارہ ہے جس کی بہت ساری جو قومیں ہیں وہ پوجا کرتی ہوتی تھی۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھا تھا نا کہ ان کی قوم بھی ستارہ پرست تھی، اور پھر جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب یہ ستارے کی بات کی جا رہی ہے کہ جن ستاروں کو معبود بنا کر تم لوگ پوجتے ہو اس کا بھی رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر آیت نمبر 50 میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں مختلف قوموں کا جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ ذکر کر کے فرمائیں گے کہ جو قوم عاد تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہلاک کیا، قوم سمود کو بھی
انہی ساری باتوں کی وجہ سے، قوم نوح کو بھی انہی ساری جو حرکتیں تھی، یہی ساری جو روش تھی، اسی کی وجہ سے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55 میں کیا کہا کہ بھئی تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون سی باتوں میں جو ہے وہ تم شک میں مبتلا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تو صرف اور صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور وہ کس چیز سے خبردار کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں جو کہ بالکل قریب آ چکی ہے۔ اب یہ قریب آ چکی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب احادیث میں دیکھیں تو ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی 2 انگلیوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ میں اور قیامت قریب قریب ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ بات جو ہے وہ یہ اپنے پلو سے باندھ لینی چاہیے کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا جب بھی حکم ہوگا قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ قریب آ چکی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک حکم کی دیر ہے۔ اور پھر یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آیت نمبر 59 میں کہ تم لوگ قرآن کے بارے میں جو ہے وہ تعجب کا شکار ہو، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ مطلب یہ جتنی باتیں تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، آج ہم نے بھی الحمدللہ آلموسٹ قرآن جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، تو اس چیز کو ہم اپنے اوپر بھی رکھ کے سوچیں گے کہ ہم ہنستے ہیں اور روتے نہیں ہیں۔ مطلب اتنی ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی، اتنے ہم نے قوموں کے انجام دیکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی جو ہے وہ تم ان ساری چیزوں میں لگے ہوئے ہو، تم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہو۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ سجدہ کریں اور اسی کی بندگی کریں۔ یہاں پہ جو ہماری سورہ ہے وہ سورہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اگلی جو ہماری سورہ ہے وہ ہے سورہ قمر، اور یہ اس کے اندر ہم دیکھیں گے یہ سورہ قمر اور سورہ نجم جو ہیں یہ آپس میں پیئرز ہیں، ٹھیک ہے، جوڑا ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سورہ نجم کے اندر، یہ سوری قمر کے اندر اس کا بھی اگر سٹارٹ اگر دیکھیں آیت نمبر 1 سے، ٹھیک ہے، سٹارٹ اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ قیامت قریب کھڑی ہے۔ پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا تھا نا، اسی کی کنٹینیویشن میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند شق ہو گیا۔ اب یہ جو چاند شق ہو گیا تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ روایات سے جو ہے وہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم، یہ جو چاند کا شق ہونا ہے یعنی کہ چاند کا ٹکڑے ہو جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو چاند کا ٹکڑے ہونا اور ساتھ ہی قیامت کا ذکر ہے، تو یہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو چاند کا ٹکڑے ہونا، یہ والا جو ایک جو روایت ہمیں ملتی ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو چیز ہے یہ وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ یہ جو چاند کا 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہونا تھا نا، یہ والا معجزات یا کہہ لیں، یا یہ والی جو ایک قیامت سے پہلے جو کہتے ہیں نا کہ جو اس کی نشانی ہوتی ہے، تو یہ جو قیامت کی نشانی ہے یہ رونما ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اسی کے قریب آ چکی ہے، اور چاند جب شق ہو گیا تو سمجھ لیں قیامت جو ہے وہ قریب آ چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نشانی انہوں نے دیکھ لی پھر بھی وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بھی نشانی پیش کی جائے گی تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو جادو کنسیڈر کریں گے، سیم اسی طرح سے جس طرح سے چاند کے شک ہونے کو اس وقت لوگوں نے جادو جو ہے وہ کنسیڈر کیا تھا کہ نہیں یہ تو صرف جادو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ ان آیات کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، ان کو جھٹلا نہیں رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے پاس ان کے پچھلے لوگوں کی خبریں آ چکی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخاطبت کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان سے صرف اور صرف درگزر کریں، مطلب یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ جو ہیں صرف برداشت کریں، درگزر کریں۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں دیکھیں تو قیامت کا منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو انسان جو ہے، اب ظاہر ہے انسان اب یہاں سے لے کر جب سے دنیا سٹارٹ ہوئی ہے وہاں سے لے کر قیامت میں جو آخری شخص ہوگا وہ سب کے سب جو ہیں وہ جب سور پھونکا جائے گا، ظاہر ہے جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ سب کی موت واقع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جب دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا تو یہ ٹڈیوں کی شکل میں یہ آسمان کی طرف اڑیں گے، آسمان کی طرف دوڑیں گے۔
اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 8 میں کہ یہ کافروں کے لیے بہت ہی سخت دن ہوگا۔ آیت نمبر 9 سے اگر دیکھیں تو 9 سے 16 تک ہمیں جو ہے وہ مختلف انبیاء، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کا واقعہ جو ہے وہ اگین اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو نوح علیہ السلام تھے انہوں نے جب دعوت دی تو ان کو بھی اسی طرح سے جھڑک دیا گیا تھا، ان کو بھی جو ہے وہ مجنون قرار دیا گیا تھا، اور پھر اتنا عرصہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، پھر جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں آیت نمبر 18 سے لے کر 20 تک، ٹھیک ہے، اس میں قوم عاد کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح سے تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 22 سے لے کر 31 میں دیکھیں گے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ قوم سمود کا نظر آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ تباہ و برباد کیا، انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے کیا جرائم تھے، اور پھر ان کی پاداش میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی طرح سے سیم آیت نمبر 33 سے لے کر 39 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ قوم لوط کا جو ہے وہ ذکر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے نبی کو کس طرح سے انہوں نے بھی شاعر اور مجنون کہا، پھر اس کے ساتھ ان کا جو ایڈیشنل جو ان کا ایک گناہ تھا، ٹھیک ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ نظر آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ نیست و نابود کیا۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، اب یہ جس طرح سے قوموں کا ذکر کیا گیا نا، قوموں کا ہر قوم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جو ہے وہ یہ والی رکھی کہ وَلَقَدْ جَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو ہے کوئی جو اس کو سمجھے گا، کوئی سوچنے والا، کوئی سمجھنے والا ہے؟ مطلب یہ جو اس کی آیات ہے سورہ قمر کی آیت نمبر اگر آپ اس کو دیکھیں گے 17 سے لے کر 40 تک، ٹھیک ہے، تو 4 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے۔ پہلے قوم کا ذکر کیا، اس کے عذاب کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو رکھا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ ہمیں 4 جو جگہیں ہیں ان پہ نظر آتی ہے، ایک آیت نمبر 17 میں، ایک آیت نمبر 22 میں، ایک آیت نمبر 32 میں، اور ایک آیت نمبر 40 میں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم اگر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر تجوید کے اگر رولز کو اپلائی کرتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اگر گرامیٹیکل انالیسس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ جیسے نیولی وہ تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں تو انہیں بڑا مطلب چیزیں مشکل سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، انہیں بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ اگر یہ کلام سمجھنے کے لیے مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی بات کو، اللہ تعالیٰ کی ایک دفعہ بات کہی ہوئی نا، اس بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو 4 مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو جو ہے وہ رکھا ہے کہ اگر کوئی چاہے گا نا قرآن کو سمجھنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہوا ہے، اگر وہ چاہے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے آسان کریں گے۔ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی اتنی مشکل کتاب نہیں ہے کہ یہ اس کو صرف اسپیسیفک لوگ جو ہیں وہ سمجھیں گے۔ اس کو میں بھی سمجھ سکتی ہوں، اس کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنی خوشی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کو سمجھ سکیں گے، ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہر انسان کے لیے ہدی للناس۔ ہم نے اگر سورہ بقرہ میں دیکھیں تو ہم نے کیا پڑھا تھا، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ قرآن جو ہے وہ ہدی للناس، یعنی کہ تمام انسانوں کے لیے، نہیں کہ مسلمانوں کے لیے، نہیں کہ صرف مسلمان اس کے ساتھ جو جڑیں گے تو وہ ہوں گے، نہیں، اس سے کوئی بھی مشرک بھی اگر کوئی اس کے ساتھ جڑتا ہے سچے دل کے ساتھ، اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اس سے ہدایت انشاءاللہ تعالی وہ حاصل کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سادہ اور بڑے عام جو ایک اسلوب ہے نا وہ یہاں پہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر جو علوم ہے آپ کو اس کو سیکھنا پڑے گا، جو احکامات ہیں آپ کو اس کو سیکھنا پڑے گا۔ آپ فرسٹ سٹیپ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ضرور فرمائیں گے، لیکن فرق کیا ہے کہ جو فرسٹ سٹیپ ہے نا
وہ آپ نے خود اٹھانا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے رکوع نمبر 3 جو ہے اس میں اگین جو ہے وہ ہم دیکھیں گے یہ جو مختلف قومیں ہیں ان کا ذکر ہمیں نظر آئے گا۔ آیت نمبر 41 سے 42 تک جو ہے وہ آل فرعون کا ذکر نظر آتا ہے۔ آیت نمبر 41 سے 42 میں جو ہے وہ ہمیں آل فرعون کا ذکر نظر آتا ہے کہ انہوں نے ان کی قوم نے جو نافرمانی کی تھی تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عذاب جو ہے وہ نازل کیا۔ پھر اسی طرح سے آیت نمبر 43 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جو ہے وہ یہاں پہ ان کو مخاطب کیا ہے کہ تم میں اور تمہاری جو پچھلی قومیں ہیں نا ان میں کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے، کوئی اتنا زیادہ بڑا فرق نہیں ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ پچھلی جو قومیں اب تم نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے کہ وہ قومیں جو ہیں وہ کس وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، ان کے اوپر عذاب آیا، تو تم میں کوئی اتنی خاص خوبی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم اتنی تکذیب کر رہے ہو رسول کی، کتاب کی، اور اتنی ہٹ درمی تم دکھا رہے ہو، اس کے باوجود بھی تمہارے اوپر عذاب جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ تو اس میں یہ چیز تم نہ سمجھو کہ تم کوئی بہت طاقتور ہو یا کوئی تم بہت اعلیٰ ہو یا بہت باعزت ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز کی تردید کی ہے۔ آیت نمبر 45 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عنقریب یہ لوگ شکست کھائیں گے اور پیٹھ موڑ کے بھاگیں گے، لیکن اصل وعدہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہی پورا ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آج کے دن جو جس گمراہی میں مبتلا تھا تو کل کو جو ہے یعنی کہ قیامت کے دن وہ آگ کے گڑوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 48 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ منہ کے بل جو ہے وہ جہنم کی طرف ان کو گھسیٹا جائے گا۔ اور آیت نمبر 52 میں یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ انسان کا عمل چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 54 میں بتایا گیا کہ متقی جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے مقام پہ ہوں گے اور جنت کی مشروبات سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہاں پہ ہماری جو سورہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ آپ اس پارے کا جو نیکسٹ ہاف ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ دیکھیں گے، اور سورہ رحمان سے جو ہے وہ اس کا سٹارٹ ہوگا۔ اور ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم نے اتنا یہ جو جنت جہنم یہ جو اتنا تذکرہ دیکھا ہم نے، تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اعمال ہیں وہ جو بھی کریں گے اسی کے مطابق سزا و جزا ہوگی، اور آخرت میں جو ہے وہ کوئی بھی کسی کے بھی اعمال کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔